نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز بہت بابرکت عبادت ہے۔ نماز کی برکت سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ آج نماز کے فضائل و فوائد پر بات کے بارے میں ایک واقعہ بیان ہوگا۔ حضرت ابو بکر بن مفصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک رومی دوست سے اسلام قبول کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے۔ میں نے ان کے لیے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا۔ میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے پاس دینار ہے؟ تو اس نے بتایا، نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا، میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا، جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی و کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقرب ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اس کو عزت سے نوازا، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زادِ راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ساتھ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دی اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دیں۔ ہمارے اور اس شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب چھٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے۔ ان کے پاس رکا بھی تھا
جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ولی کی کرامت بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اور بے شک دین اسلام حق ہے۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا۔ نماز ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے، ایک نماز چھوڑ دے، وہ فاسق، سخت گناہ گار، عذاب نار کا حقدار ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز محشر نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیروں میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ ہر عبادت سے اعلیٰ عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی، یہ رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ اللہ اکبر۔ نماز میں اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں، مثلاً ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، قرض، ہر طرح کی مشکلات میں نماز بہترین مددگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔